تاکہ یہ یہاں کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرے گا، اس کو ہم بڑا احترام دیں گے، ہمارا وائسرائے بھی آئے گا تو وہ احترام کرے گا، ہمارا کوئی پولیٹیکل لیڈر آئے گا وہ بھی احترام کرے گا، پبلک یہ سمجھے کہ انگریز بڑے اچھے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی تھی ایچ کالج جو پاکستان وغیرہ میں ہے، تاکہ راجہ مہاراجاؤں چودھریوں وڈیروں کی اولادوں کو، ان کے اکثر باپوں کو جو ہے دبا دیا تھا یا خاموش کر دیا تھا، اگلی نسل کو اس سے تیار کر رہے تھے۔ اب یہ لوگ جو کہتے تھے کہ تم تو خواہ میں اس بچے سے ڈر رہے ہو، تو یہ وجہ تھی کہ یحییٰ ابن اقسم سے کہا تھا اچھا بحث کر کے دیکھ لو، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ تو یہاں پر موضوع تھا کہ یحییٰ ابن اقسم نے بہت ہی زیادہ انڈسٹیمیٹ کر کے امام سے کہا کہ اگر کوئی احرام کے عالم میں شکار کر لے تو کیا حکم ہے؟ اور یہاں سے امام محمد تقی علیہ السلام نے اس پر کہا کہ یہ سوال جو ہے آپ کا ناقص ہے۔ سوال اصل میں یہ کریں کہ یہ احرام جو ہے حج کا ہے یا عمرے کا ہے، یہ بالغ ہے یا عاقل ہے، غلام ہے یا آزاد ہے، مرد ہے یا عورت ہے، یہ شکار حرم میں ہوا ہے یا حرم سے باہر ہوا ہے، یہ شکار پرندے کا ہوا ہے یا چوپائے کا ہوا ہے، یہ بچہ تھا یا بڑا تھا، حلال تھا یا حرام تھا۔ اتنی شقیں بنائیں کہ لوگ دنگ رہ گئے تھے کہ سوال کی دھجیاں اڑا دی امام نے۔ اور یہ یحییٰ ابن اقسم کون ہے؟ یہ اس زمانے کا چیف جسٹس ہے، قاضی القضات ہے۔ البتہ اس کے بارے میں پوری ویڈیو ہماری موجود ہے، وہ ضرور دیکھیے گا کہ یہ اپنے زمانے کے فاجر ترین لوگوں میں سے تھا اور اہل سنت میں بد کردار ترین لوگوں میں سے مشہور تھا۔ اور اس کو بنایا تھا عباسیوں نے کیا؟ اپنا چیف جسٹس۔ کیوں بنایا تھا؟ ایسے بد کردار آدمی کے ذریعے سے اپنی بد کرداری کو جائز کروایا جائے، پوری ہماری سیریز میں، کہ جس سے پتہ چلے کہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں یہ سو کالڈ ذل الہی اور امیر المؤمنین، یہ فاسق و فاجر اور بدماش قسم کے بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہ کہاں پہنچ گئے۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ اہل سنت اتنے پریشان نہیں تھے۔ کیوں؟ بابا ہارون ہو گیا، مامون ہو گیا، امین ہو گیا، واسق ہو گیا یا یحییٰ ابن اقسم ہو گیا، یہ اہل سنت کے مقدسات نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کے بعض جاہل کہہ رہے تھے آپ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کر رہے ہیں۔ یعنی باخن افسوس ہو رہا تھا کہ ان میں سے کون سا اہل سنت کا مقدسات ہے؟ ہارون ہے کہ مامون ہے؟ واسق ہے یا یحییٰ ہے؟ یعنی یہ انحراف اس وقت ہمارے یہاں پہنچ چکا ہے۔ تو امام نے اس کے سوالوں کی دھجیاں اڑا دی۔ اگلا جو مرحلہ آیا وہ اس سے زیادہ سخت تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام اور کم سن تھے۔ پھر امام کو جلا وطن کر دیا گیا۔ کہاں پر امام علی نقی علیہ السلام کو؟ سامرا میں۔ دو ائمہ کے القاب ہیں عسکری، امامین عسکریین، امام علی نقی اور امام حسن عسکری۔ وجہ کیا ہے کہ اتنا ان کے لیے پہرا ہو گیا تھا کہ اب ان کو ایک فوجی علاقے میں بالکل جو ہے وہ نظر بند کر دیا گیا تھا، ایک نئے شہر میں، فوجی شہر میں، اور اتنی زیادہ سختی تھی کہ اصحاب کا آنا جانا بھی مشکل تھا۔ اور اس دوران چند رشتہ دار یہاں پر آ چکے تھے۔ کہاں پر؟ سامرا۔ یہی نظر بندی کا لیکن گھر کے اندر پورا سلسلہ چلا امام علی نقی کا، اور پھر وہیں پر ولادت ہوئی امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اور پھر وہیں پر ولادت ہوئی امام زمان علیہ السلام۔ معذرت، امام حسن عسکری کی ولادت مدینہ میں ہوئی، امام زمان علیہ السلام کی ولادت پھر سامرا میں۔ لیکن ان دو ائمہ کی زندگیاں اکثر جو مرحلہ تھا وہ کہاں پر گزرا؟ سامرا میں، اور پھر دنیا سے رخصت ہوئے سامرا میں۔ اور وہیں پر کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گنبد تھا جو ان دشمنان اہل بیت نے دھماکے سے اڑایا تھا، یعنی امام علی نقی اور امام حسن عسکری اور حضرت حکیمہ خاتون اور حضرت نرجس خاتون اور حضرت حدیث خاتون، یہ 5 قبریں وہاں پر۔ اب یہاں سے جو سلسلہ تھا اگر آپ دیکھیں، امام محمد تقی علیہ السلام امامت بچپن میں، اب یہاں سے تیار کیا جا رہا ہے کیا کہ بچپن کی امامت ہو سکتی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی امامت اور کم میں،
اور پھر امام زمان علیہ السلام کی امامت اور کم. لیکن امام زمان علیہ السلام کی جو امامت کا دور تھا وہ ایک اعتبار سے اور سخت ہو گیا تھا. کیوں؟ کہ اب وہ فقط بچے نہیں تھے بلکہ غیبت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب غیبت کے زمانے میں یاد رکھیں جو ایک بہت بڑی ہستی تھی کہ جن کا ہمارے یہاں ذکر عام طور پر اتنی جلالت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ نہیں ہوتا، تو جو ہمارے یہاں سب سے جلیل القدر خاتون ہیں وہ تو خاتون جنت سید نساء العالمین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات، بعد میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ہے. ان کے بعد ایک خاص خاتون ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، یعنی حضرت حمیدہ خاتون. وجہ یہ تھی کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اور یہ خبر پہنچی ہے کہاں پر؟ منصور کے پاس، تو وزراء کے سامنے منصور نے وہی ایکٹنگ والا کام کیا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، اور اب کہاں ہے کوئی جعفر ابن محمد جیسا. اور بعد میں اپنے وزیر سے کہا کہ خط لکھو والی مدینہ کو کہ جعفر ابن محمد نے جس کے نام بھی وصیت لکھی ہے اسے قتل کرو اور اس کا سر میرے پاس بھیج دو. اس کا نام تھا محمد بن سلیمان. بعد میں اس کا خط آیا کہ خط پڑھنے والا بھی ہنسا اور خود بعد میں مامون بھی ہنسا. خط کا جواب کیا تھا کہ جعفر ابن محمد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی وصیت میں 5 نام لکھے. اب یہ وصیت کون سی ہے؟ دینی وصیت کی بات نہیں ہو رہی، یہ پراپرٹی اور مختلف کام کاج کی ہے. کیا کیا نام لکھیں؟ پہلا نام خود آپ کا ہے منصور. دوسرا نام جو ہے گورنر آف مدینہ محمد بن سلیمان. تیسرا نام اپنی زوجہ حمیدہ خاتون. چوتھا نام اپنے بیٹے عبداللہ. اور 5واں نام اپنے ایک اور بیٹے موسیٰ یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. اب آپ سمجھ لیں کہ اتنے حالات خراب تھے اور اس میں ان نظریات کو بچاتے ہوئے چلنا ہے، اور جہاں بھی یہ فاسق اور فاجر قسم کے بادشاہ اور ملا دین کو خراب کریں تو وہاں پر امام کو پھر صحیح بات کو آگے پھیلانا ہے. یہ اصل کام تھا. امام زمان علیہ السلام کی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت. اب یہاں پہ بتاتے چلیں کہ امام زمان علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جو تھی وہ کہا جاتا ہے اردو میں، عربی میں یا فارسی میں عام طور پہ رومن امپائر. لیکن رومن امپائر جو ہیں ان کو عام طور پر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ویسٹرن رومن اور ایسٹرن رومن میں. ویسٹرن رومن کو رومن ہی کہا جاتا ہے اور ایسٹرن کو عام طور پر رومن نہیں کہا جاتا بلکہ بیزنٹائن امپائر کہا جاتا ہے. بیزنٹائن امپائر کا جو مرکز تھا وہ آج کل کا یہ ترکی تھا اور اس کے ساتھ جو قبرص وغیرہ کا علاقہ ہے. یہ جو جنگیں چل رہی تھیں اس زمانے میں عباسیوں کے ساتھ، تو یہ جنگیں اس علاقے میں چل رہی تھیں، نہ کہ وہ اٹلی کے ساتھ چل رہی تھیں. اور یہ جو لوگ قید ہو کے آئے تھے مسلمان بعض لوگ، تو یہ قید ہو کے شام اور عراق کے علاقے سے وہاں یورپ نہیں گئے تھے، مصر اٹلی، بلکہ یہ لوگ آئے تھے ترکی اور قبرص وغیرہ کے علاقے میں. تو حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا در حقیقت اس علاقے میں تھی. کہاں پر؟ یہ ترکی اور یہ جو پورا قبرص وغیرہ کا علاقہ ہے، یہاں پر ان کی فیملی تھی، یہاں پر ان کی حکومت تھی بیزنٹائن امپائر. یہ جو کہا جاتا ہے شہزادی تھی، یعنی شہزادی اس اعتبار سے کہ رائل فیملی سے تھی. ان کا شجرہ والد کی جانب سے جاتا ہے حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے بالآخر، اور والدہ کی جانب سے پہنچتا ہے حضرت شمعون صفا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے سکسیسر، اور حضرت عیسیٰ کے بعد اس زمانے کی امت مسلمہ کے پہلے امام یعنی شمعون صفا کہ جن کو لوگ جانتے ہیں کس نام سے؟ سائمن پیٹر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سائمن پیٹر کا ہم سے تعلق نہیں ہے نا، جشوا دا سن آف نون یعنی یوشع بن نون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ تھے اور اس زمانے میں جو امت مسلمہ تھی اس کے پہلے امام تھے. حضرت سائمن پیٹر یعنی شمعون صفا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے اور خلیفہ تھے پہلے، اور امت مسلمہ میں اس وقت جو امت مسلمہ تھی، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک یہ سب اسلام ہے۔ تو اس وقت کے جو تھے حضرت عیسیٰ کے بعد پہلے خلیفہ ان کے اور پہلے امام وہ حضرت شمعون صفا یعنی حضرت سائمن پیٹر تھے، اور امام زمان علیہ السلام کی والدہ اپنے والد کی جانب سے اسی پورے شجرہ حضرت اسحاق سے لے کے حضرت ابراہیم تک، اور اپنی والدہ کی جانب سے ان کا سلسلہ چلتا ہے عیسائیت کے پہلے امام اور حضرت عیسیٰ کے پہلے خلیفہ حضرت سائمن پیٹر تک۔ اور ظہور کے وقت جو چیز بہت زیادہ انشاءاللہ اثر انداز ہوگی، اور السلام علیکم، اور لوگ جو ہیں پلٹ کے آئیں گے امام زمان علیہ السلام کی جانب، وہ انشاءاللہ یہی موضوع ہوگا۔ خود لوگوں کو ایک انسیت ہوگی، اور یہی شاید وجہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھا ہے پوری عیسائی کمیونٹی کو بتانے کے لیے کہ یہ ہے اس وقت اللہ کا خلیفہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو یہ تو مختصر گفتگو ہوئی حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کے بارے میں۔ اب جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو یہاں سے ایک موضوع ایک اور جلیل القدر خاتون کا آتا ہے کہ جو عام طور پہ نہیں ہو پاتا، وہ ہیں حضرت حدیث خاتون، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ اور امام علی نقی علیہ السلام کی زوجہ، اور امام زمان علیہ السلام کی دادی۔ امام حسن عسکری نے جو اپنا وصی بنایا تھا وہ اپنی والدہ کو بنایا تھا۔ وصی سے کیا مراد؟ یعنی جو سیاسی اور دینی اور جتنے بھی امور ہوتے ہیں مال کے اور گھروں کے اور جائیداد کے، اس کے لیے امام وہ تھے۔ چیز ذہن میں آگے وہ آئیں تھی، اور یہ سخت ترین مرحلہ تھا اگر دیکھیں پوری تاریخ امامت میں، کیونکہ اب امام غیبت میں جا چکے ہیں، اور اس غیبت کے لیے لوگوں کو امام نے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں ایک دم سے کم عمر امام آنے لگے، اور دوسری جانب سے امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے سے ایک پریکٹس کرانا شروع کر دی تھی کہ ائمہ کم ملتے تھے، تدریجاً غیبت کے لیے پریکٹس ہو رہی تھی، کم سے کم ملتے تھے، اور ایک نیٹ ورک شروع کر دیا تھا نوابین کا۔ نوابین سے مراد نائبوں کا، کہ اب نائب کے ذریعے سے بات ہوگی۔ نائبوں کا سلسلہ امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری کے زمانے پہ عروج پہ گیا، اور اس کے بعد اس نائبین کے سلسلے کو حضرت حدیث خاتون نے پہلے مرحلے میں وہ کیا، یہاں تک کہ ایران سے بعض مومنین آئے اور کہا کہ اب امام غیبت میں چلے گئے، اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت حکیمہ خاتون، وہ حضرت حکیمہ خاتون کہ جن کی تربیت میں امام زمان علیہ السلام کی والدہ رہی، حضرت حکیمہ خاتون نے فرمایا ہم سب پر لازم ہے، ان کو مخصوصاً کہا تم سب پر لازم ہے کہ جدہ صاحب الزمان کی پناہ میں جاؤ۔ تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ اس وقت اسلام خاتون کی پناہ میں جائے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ویسے ہی جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی پناہ میں گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت حمیدہ خاتون کی پناہ میں گئے تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ تین جلیل القدر خواتین، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جو اصل مقام ہے وہ یہ ہے، حضرت حمیدہ خاتون نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم کی جان بچائی اور پورے سلسلے کی حفاظت فرمائی، اور امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے بعد یہ پورا ان لوگوں کی جو معرفی کرائی اور شیعوں کے ایمان کو باقی رکھا، وہ حضرت حدیث خاتون کے ذریعے سے ہوا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اور اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے جو سب سے زیادہ ٹف ٹائم تھا وہ شاید حضرت حدیث خاتون کا، جوان بیٹا مار دیا گیا، پوتا غیبت میں، سب سے زیادہ ٹف جو ٹائم تھا ان کا تھا۔ دوسرا پرابلم کیا تھا کہ ایک دوسرا بیٹا مقابلے میں کھڑا ہے جو ماں کو کوٹ تک لے گیا، کون؟ جعفر کرزار، وہ ماں کے مقابلے میں آ گئے، یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے، وہ بالکل الگ موضوع۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو اصل منصب امامت ہے وہ وہی ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام انجام نہیں دیا تو ایسے ایسے رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا، یعنی تمام رسالت کا کام خطرے میں پڑ جائے گا، یہ تمام چیزوں کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ اور یہی امام زمان علیہ السلام سبب بنیں گے
اپنے ظہور کے بعد کہ حجت کو تمام کریں گے، جیسے ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ تابوت سکینہ اور تورات نکال کر تبریاسی سے دیں گے، یہودیوں کے سامنے رکھیں گے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، امام زمان علیہ السلام کا انٹروڈکشن کرائیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد معجزات دکھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ کی پرسنالٹی کرسچنس کے لیے بالکل بدل جائے گی، ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے، اور پھر اس طرح سے دیگر ادیان پر بھی بلا حجت کے کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ جو ذہن میں ہے کہ امام آئیں گے سختی کریں گے، وہ سختی ان کے ساتھ ہوگی جو امام سے جنگ کریں گے۔ امام کا پہلا کام ہوگا کہ یقین دلائیں گے لوگوں کو میں امام ہوں یا نہیں ہوں، پہلا کام یہ ہوگا جو ہر نبی کا ہوتا ہے، معجزے کے ذریعے سے اور علم کے ذریعے سے۔ اب اس غیبت کے زمانے میں جو ہماری ذمہ داری ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، وہ سب سے اہم ذمہ داری جو ہے یاد رکھیں، جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ عام طور پر وہ صدقات اور دعائیں اور زیارات یہ بات کی ذمہ داری ہیں، سب سے اہم ذمہ داری ہے معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ لوگوں تک پہنچانا، جیسے کہ اہل بیت نے بتائی، معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچانا جیسا کہ اہل بیت نے بتایا، اور سب سے بڑھ کر ان دو کاموں سے زیادہ اہم کہ جس میں بعض دفعہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کیا امامت زیادہ اہم ہے، کہا جائے گا ایک اعتبار سے امامت کو زیادہ اس وجہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ امامت مستحکم ہوگی تو خود بخود توحید کی بھی معرفت ہوگی، عدل کی بھی ہوگی، نبوت کی بھی ہوگی، حلال بھی بیان ہوگا، حرام بھی بیان ہوگا، اور صحیح معنی میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی تعلیم بھی بیان ہوگی کہ اللہ قرآن میں کیا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے یہ وجہ ہے کہ تمام دنیا تشیع میں یہ خود ایک بڑا موضوع ہے کہ جب کہا جاتا ہے دنیا تشیع، ایران، عراق، شام، لبنان، بحرین اور کیا آذربائیجان ہمارے اہم ترین مراکز میں سے، اور ظہور کے بعد آذربائیجان کی خاص اہمیت ہوگی، کی خاص اہمیت ہوگی، کوفے کی خاص اہمیت ہوگی، اور ایک اور شہر ہے کہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے اہم ترین شہروں میں سے ایک ہے، وہ آپ کو تعجب ہے کہاں ہے، وہ ہے تبلیس، جس کو تفلیس بھی کہتے ہیں عربی میں، تبلیس کہاں پہ ہے وہ تعجب ہوگا، جارجیا میں۔ جارجیا جو ہے اس وقت وہاں پر کچھ شیعہ سینٹر ہیں، شیعہ آبادیاں ہیں، وہ ایک دم سے ایک وقت آئے گا کہ وہاں پر ایک سلسلہ شروع ہوگا تشیع کا۔ اسی طرح سے آذربائیجان کی جانتے ہیں پاپولیشن کیا ہے۔ تو جو سب سے اہم کام ہے یاد رکھیں وہ اہل بیت کی جانب دعوت دینا ہے، اہل بیت کی جانب لے گئے سب کچھ بچ گیا، اہل بیت میں شک پڑ گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء مراجع اہل بیت ہے تو توحید کا دفاع ہے، اہل بیت ہے تو نبوت کا دفاع ہے، اہل بیت کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے، ذکر علی کی عبادت، یہ جو بعد میں سارے مراجع کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اہل بیت علی 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 علی، یہ جو ہمارے یہاں جاہل لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ علی علی بہت ہو گیا، علی علی نہ کریں تو کیا کریں، ان کے مقابلے میں شیاطین آئے ان کے نام لیں۔ علی علی ہر جگہ کرنا ہے، ہر طریقے سے کرنا ہے، چاہے مجلس ہو، چاہے میلاد ہو، چاہے نثر ہو، چاہے اشعار ہو، چاہے اس میں سوز ہو، چاہے اس میں سلام ہو، چاہے اس میں نوحہ ہو، چاہے اس میں مرثیہ ہو۔ کوئی قوال علی علی کرتا ہے اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے، ہمیں یہاں قوالی کرانی نہیں ہے، کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اہل بیت کا ذکر جس طرح سے ہو، جہاں جہاں ہو، کیونکہ علی علی ہوگا تو صحیح معرفت خدا ہوگی۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ علی علی ہو کیونکہ اللہ سے دور نہیں ہوتا، یاد رکھیں، یا رسول اللہ سے، دین سے، نہ، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو وہی تو صحیح اللہ ملے گا، تبھی تو اللہ کے رسول کی معرفت ہوگی، اور پھر تبھی صحیح معنی میں قرآن ملے گا۔ اس بات کو میں بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تمام تاریخ تشیع میں خود ائمہ علیہم السلام نے، بعد میں علماء نے، ہمارے مراجع نے، بزرگوں نے، مبلغوں نے جو سب سے زیادہ موضوع ڈسکس کیا ہے وہ امامت ہے۔
جو سب سے زیادہ موضوع ڈسکس کیا ہے وہ فضائل اہل بیت ہیں، جو سب سے زیادہ موضوع ڈسکس کیا ہے وہ مصائب اہل بیت ہیں۔ اب ان کو ٹیکنیکلی جو ہے وہ خراب کیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ سب چیزیں بہت ہو گئی، اخلاقیات بیان ہو۔ ہم کب کہہ رہے ہیں اخلاقیات بیان نہ ہو، لیکن یہ نہ کہو کہ یہ چیزیں بہت ہو گئیں۔ خیبر خندق بہت ہو گیا، علی علی بہت ہو گیا، نہ یہ نہ کہو، واضح کہو کہ نماز کی بات ہو۔ لیکن پوری محرم کی مجالس نماز کے درس نہیں ہو سکتے۔ ہمارے 86 لیکچر ہے نماز کے، وہ جا کے دیکھے جس کو دیکھنا۔ ہم زیادہ سے زیادہ بتائیں گے کہ جو یہاں بتا بھی چکے کہ صلاۃ عمود الدین قبل قبل ما سبا ردت رد ما سبا، صلاۃ عمود الدین۔ لیکن یہ نماز کس کے ذریعے سے قبول ہوگی؟ اہل بیت کی مودت کے ذریعے سے۔ نماز قبول ہوگی کس کے ذریعے سے؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و الا بیکا۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ یہ جہالت کے قسم کی بات، جاہلوں کی چیزیں۔ ہمارے شیعوں سے بہتر وہ ہیں کہ جو بعض نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کیا پاگل پن کی بات ہے؟ اصول دین کا موازنہ فروع دین سے کر رہے ہو۔ یہ کہو کہ شیعوں کو نماز پڑھنی چاہیے، یہ توہین ہے کہ شیعہ نماز نہ پڑھے۔ یہ کیا جملہ ہو گیا کہ ہمارے شیعہ بے نمازی سے بہتر تو وہ ہیں؟ نہ، اصول دین کا موازنہ کبھی فروع دین سے نہیں ہوتا۔ اگر ایک ایتھیس نیک کام کر رہا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ دیکھو ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ یتیموں کا خیال کر رہا ہے، تم نہیں کر رہے یتیموں کا خیال۔ وہ آخرت کے بغیر یتیموں کا خیال کر رہا ہے، تمہارا زیادہ حق بنتا تھا کہ تم یتیموں کا خیال کرو۔ لیکن یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مسلمانوں سے بہتر ایتھیس ہے۔ کیوں؟ کہ آپ اس ایک عمل سے توحید کو، عدل کو، نبوت کو، امامت کو، قیامت کو، قرآن کو، سب کو نیچے لے جا رہے ہیں۔ کہا جائے گا اس کے سارے عقیدے، سارے اعمال اچھے ہیں، لیکن اس کو یتیموں کی فکر کرنی چاہیے۔ یہاں پر اس ایک عمل سے اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہمارے موازنے ہو رہے ہیں نا، جی ان شیعوں سے بہتر تو فلانا نمازی ہے نا، وہ نمازی ہو یا حاجی ہو یا کچھ بھی ہو۔ اگر ایک آدمی خانہ کعبہ، یہ روایات خود اہل سنت میں بھی ہیں کہ رکن اور مقام کے درمیان عبادت کرے، اس کا جسم گل جائے لیکن بغض اہل بیت ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ خالی عبادت کر رہا ہے اپنے حساب سے، یہ بغض اہل بیت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیں کہ وہ افراد کے جو تلاوت قرآن کے بعد ان کے منہ سے صدق اللہ العلی العظیم نہیں نکل پاتا۔ کیوں نہیں نکل پاتا؟ کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام علی ہے اور مولا علی کا نام علی ہے، اور وہ اٹیک کرتے ہیں باقاعدہ، کوئی قاری کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم۔ کیوں؟ بالآخر علی آ گیا۔ ایسے قاریوں سے بہتر وہ قبال ہیں کہ جو علی علی کر رہے ہیں۔ شک ہے اس میں کوئی؟ قطعاً شک نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ قرآن دین میں تحریف کے لیے کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ اس کا عمل خراب ہو سکتا ہے قبال کا، اس کی میوزک پر ہم اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اس کے دل میں بغض حیدر نہیں ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، بغض حیدر اس کے دل میں ہے۔ میرے سامنے کوئی لے کے آئے کہ قبال اور گانے والا یا گانی والی ہو جو مولا علی کا احترام کرتے ہیں، میں اس کا زیادہ احترام کروں گا اس قاری سے کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا تو کام ہی خراب ہے، بغض اہل بیت ہے اس کے دل میں۔ اور ہمارے یہاں ویسی تربیت کی جا رہی ہے، یعنی مودت اہل بیت کا موازنہ کیا جا رہا ہے جزئی اور فرعی، اخلاقی اور شرعی اور فقہی مسائل سے۔ یہ موازنہ غلط ہے۔ اصول دین کا موازنہ ان چیزوں سے نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ بس غیبت کے زمانے میں اس وقت سب سے جو اہم کام ہے وہ اہل بیت کی جانب دعوت ہے۔ اہل بیت کا کسی بھی طرح سے ذکر ہو، کھانے کے ذریعے سے ہو، پینے، بعض لوگ کہتے ہیں کھانے سے کیوں نہ، گھر میں اگر بچوں کو پتہ چل رہا ہے کہ آج کچھ اسپیشل ہو رہا ہے اور اہل بیت سے منسوب ہے، یہ خود عبادت ہے۔ آج گھر میں خاص کچھ صفائی ہو رہی ہے، خاص خوشبوئیں ہو رہی ہیں، خاص سیٹنگ ہو رہی ہے، اہل بیت سے منسوب ہے، تو یہ صفائی اور ستھرائی اور یہ خوشبوئیں سب کچھ جو ہے ثواب۔ وجہ کیا ہے کہ اہل بیت کے لیے سینسٹیو بنانا۔ تو جو بھی اہل بیت کا ذکر کرے
اس کو سپورٹ کریں. وجہ کیا ہے کہ اہل بیت ہی اس وقت ہیں بعد رسول اللہ کے جو دین کا اصل سورس ہیں. اب یہاں سے یہ بات واضح ہو جائے گی اشرف الانبیاء نے اپنے بات کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انی تارکم فیکم ثقلین. اللہ کیا پبلک کے درمیان آئے گا بات کرنے؟ نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نہ. اپنے بات کیا چھوڑ کے گئے وہ؟ اہل بیت. اور کیا چھوڑ کے گئے؟ قرآن بھی واضح کریں گے اہل بیت اور پورا دین واضح کریں گے اہل بیت. تو معنی یہ ہوئے کہ اشرف الانبیاء نے جو پالیسی مسلمانوں کو دی ہے اور جو اہم ترین پالیسی ہے کہ اس وقت دین کا دار و مدار تمسک قرآن اور اہل بیت سے ہے اور قرآن فہمی کا دار و مدار بھی جو ہے وہ تمسک اہل بیت پہ ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی اہل بیت سے وابستہ ہو جائے بے شک صرف محبت کی حد تک تو کم سے کم کبھی نہ کبھی گمراہی سے نکل آئے گا. اور اگر کوئی اہل بیت سے وابستہ نہیں ہے چاہے اس کی داڑھی بڑی ہو چاہے وہ نمازیں پڑھے چاہے وہ کچھ کرے اول و آخر جہنم میں جائے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. تو یہ ہے مسئلہ اہل بیت. یہ اشرف الانبیاء کی پالیسی ہے. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا, دوسرے میرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے. اب آپ تصور کریں کہ ثقلین کا نام آپ ہم جانتے ہیں زیادہ یا دوسرے مذاہب جانتے ہیں؟ لفظ ثقلین کون جانتا ہے؟ ہم جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ اشعار سے, مجالس سے, منقبت سے, نوحے سے, مرثیے سے. اب جہاں جہاں لفظ ثقلین بیان ہو رہا ہے سمجھیں کہ یہ شاعر ہو یا کوئی بھی فرد ہو یا کسی بچے کا نام آپ ثقلین رکھ رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. آپ معرفی کرا رہے ہیں ثقلین. اگر یہ ثقلین 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 آپ اور ہم نہ کرتے تو پھر آج یہ ساری دنیا میں جو یہ باتیں ہونے لگی ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی, حتیٰ مسلم میں بھی بیان ہوا لیکن اس کو چھپا دیا گیا تھا. پھر وہاں پر یہ بھی بیان ہوا وذکرکم اللہ فی اہل بیتی وذکرکم اللہ فی اہل بیتی وذکرکم اللہ فی اہل بیتی, کہ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں, یاد دہانی کرتا ہوں اہل بیت کے بارے میں. کیوں کہ بعد اشرف الانبیاء نے اہل بیت کو ذبح کیا گیا. یہ وجہ ہے کہ ان کے لیے محفل منعقد کرنا اور مجلس منعقد کرنا وہ دین کی بقا کا سبب ہے. کیونکہ دشمن یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کو اسکرین سے ہٹا دیں, ان کو ذبح کر دیں, ان کو در بدر پھرائیں, ان کی چادروں کو چھینا. یہ جو محافل ہیں ان اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. کون سے اہل بیت؟ کہ جن کے لیے اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ ان سے دین ملے گا. آج 12 محرم ہے اور یہ اہل بیت آپ جانتے ہیں کس عالم میں ہیں. کل ہم نے مصائب بیان کیے 11 کی صبح نمودار ہوئی. سخت ترین رات تھی کہ جو شام غریبہ تھی کہ جس میں بچوں کی بھی لاشیں ہیں, گریے بلند ہو رہے ہیں. صبح کا جو سورج نمودار ہوا تو شہداء کے جنازوں کو ڈھونڈا گیا. جو سر کٹنا باقی رہ گئے تھے ان سروں کو کاٹا گیا. اشقیاء اپنے جنازوں کو ڈھونڈ رہے تھے اور ان کو احترام سے اٹھا رہے تھے اور نماز جنازہ پڑھ رہے تھے. تقریباً ظہر سے پہلے اس قافلے کو مقتل سے گزارا گیا اور کل ہم نے توجہ دلائی کہ جب یہ قافلہ مقتل سے گزرا تو بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا. اب ایک وقت آیا کہ دوبارہ ندا دی گئی کہ اہل حرم کوفہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو بیویاں امام حسین کے جسم اطہر کو نہیں چھوڑتی تھیں. ماؤں نے اپنے بیٹوں کے جسموں کو سینے سے لگا لیا تھا, بہنوں نے اپنے بھائیوں کے جسموں کو سینے سے لگا لیا تھا. لیکن شاید اون و محمد کو سینے سے لگانے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ زینب نے اپنے آپ کو حسین کے جسم اطہر سے لپٹایا ہوا تھا. اور وہیں ایک روایت میں نقل ہوا کہ جناب زینب نے اپنے دونوں ہاتھ امام حسین کے جسم اطہر کے نیچے داخل کیے. اب یہ جو ہاتھ داخل کیے تو بعض دفعہ لوگ تصور کرتے ہیں ایسے داخل کیے, لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اپنے آپ کو گرایا اور گرانے کے بعد اس طرح سے لپٹ گئیں.
یعنی جناب زینب کا سینہ امام حسین کے سینے پہ، اور اس طرح سے ہاتھوں کو داخل کر کے آسمان کی جانب دیکھ کے فرمایا الہی تقبل منا ھذا القربان، اور بعض جگہ بیان ہوا الہی تقبل منا قربان القلیل۔ تو 11 محرم کا جو جملہ ہے جناب زینب کا معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن اللہ کی بارگاہ میں احسان نہیں بلکہ التجا سے کام لے رہی ہیں کہ یا اللہ تو مجھ سے اس مختصر سی قربانی کو قبول فرما لے، اس سے بڑھ کر کوئی معرفت خدا کا جلوہ نظر نہیں آ سکتا دنیا میں کہیں بھی، کہ زینب نے اپنا سب کچھ قربان کیا اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد فرماتی ہیں، درخواست کر رہی ہیں اللہ سے الہی تقبل منا ھذا القربان، یا جیسے کہ بیان ہوا الہی تقبل منا قربان القلیل، کہ یا اللہ تو مجھ سے یہ قربانی قبول فرما لے، یا یہ کہ یا اللہ تو مجھ سے یہ مختصر سی قربانی قبول فرما لے۔ امام حسین سے اللہ نے چاہا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب وہ تم نیکی کے مقام پر اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتے جب تک جن چیزوں سے محبت کرتے ہو ان میں سے کچھ قربان نہ کر دو۔ امام حسین نے کچھ نہیں قربان کیا، سب کچھ کر دیا۔ جناب زینب نے بھی سب کچھ قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ چھوٹی سی میں نے قربانی دی ہے۔ یہ جناب زینب کی بات ہے۔ اللہ کی ٹانگ جہنم میں ڈالنے والے حضرت زینب سے مقابلہ کریں گے کہ چھوٹی سی قربانی یا اللہ میری قبول فرما لے۔ اب ایک وقت آیا کہ تازیانے مارے گئے اور بیویوں کو جدا کیا گیا، کبھی جناب زینب کے گریے، کبھی جناب رقیہ کے گریے، کبھی جناب ام کلثوم کے گریے، کبھی جناب سکینہ کے، کبھی جناب رقیہ کے، امام حسن کی ازواج، امام حسین کی ازواج، امام حسن کی بیٹیاں، امام حسین کی بیٹیاں، رقیہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، علی کی بیٹیوں کی گریوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اب ایک وقت آیا کہ انہیں کربلا کے مقتل سے گزارا گیا اور بیویاں مڑ مڑ کے دیکھتی رہتی تھیں۔ سب ان کو یاد آتا ہوگا 2 محرم کو، آج سے 8-9 دن پہلے ہم اسی کربلا میں پہنچے تھے تو بھیا ساتھ تھے، اور آج ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، خیمے جلے ہوئے ہیں اور آغوش بھی خالی ہے، آغوش بھی خالی ہے، علی اکبر بھی نہیں، قاسم بھی نہیں، اون بھی نہیں، محمد بھی نہیں، اصحاب بھی نہیں، انصار بھی نہیں۔ کل تک قافلہ تھا اس عالم میں کہ امام حسین بھی نظر آ رہے تھے اور جناب عباس بھی ارد گرد تھے، لیکن آج قافلہ سالار ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا اجرکم۔ اب یہ قافلہ بڑی تیزی سے گزارا گیا اور کوفے لایا گیا۔ رات کو بہت دیر میں یہ قافلہ کوفے پہنچا اور اب ان کو اسی بیابان میں وہیں پر روک دیا گیا کہ جب صبح ہوگی تو دروازہ کھلے گا، اور صبح بھی فوراً دروازہ نہیں کھلا۔ مقاتل میں بیان ہوا کہ کوفے میں 10,000 فوجیوں کو ادھر ادھر گلی کوچوں میں کھڑا کیا گیا۔ کیوں؟ کہ جناب زینب کا کوفے میں آنا حتیٰ معاویہ کے طرفداروں کے لیے بھی کوئی اتنا آسان نہیں تھا، جبکہ کوفہ معاویہ کا شہر ہو گیا تھا۔ 10,000 فوجی لگائے تھے کہ کہیں لوگ اٹھ نہ آئیں۔ اجرکم اللہ۔ اب دروازہ کھلا، بیویاں اونٹوں پہ سوار، نہ سروں پہ چادر ہیں نہ مقنے ہیں۔ مقاتل میں بیان ہوا کہ تصور کریں کہ وہ چھوٹے گھر اور اونٹوں پہ بیویاں سوار، تو ایک وقت آیا کہ گھر کے پاس جب یہ سواریاں گئیں تو ایک خاتون نے پوچھا من ای اسارا انتن، آپ لوگ کہاں کے اسیر ہیں؟ تو جواب ملا اب یہ سوال کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کوفے سے باہر ہو کیا رہا ہے، دروازے بند ہیں، لوگ جا نہیں سکتے۔ جو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ نکل نہیں پائے، نکلنے والے بھی نہیں جا سکتے، چاہنے والے بھی جا نہیں سکتے تھے۔ من ای اسارا انتن، آپ لوگ کہاں کے اسیر ہیں؟ حضرت ام کلثوم نے جواب دیا نحن اسارا آل محمد، ہم آل محمد کے اسیر ہیں۔ تو بیان ہوا کہ یہ خاتون گھبرا کے روتی ہوئی نکلی اور ملحفے و مقانے یعنی چادریں اور مقنے لے کے آئی۔ اجرکم اللہ۔ اب ایک وقت آیا کہ جناب حضرت ام کلثوم نے جملہ کہا یا اہل الکوفہ غضوا ابصارکم، اہل کوفہ اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، اما تستحون ان تنظروا الی حرم رسول اللہ، تمہیں شرم نہیں آتی کہ حرم رسول اللہ کو دیکھ رہے ہو، وہن حواسرا، اور ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ مسلم جساس کہ جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون
کہ محل کی مرمت ہو رہی تھی، تو وہاں پر ایک چونا کرنے والا اور مرمت کرنے والا جس کا کام تھا جساس تھا، یعنی چونا کر لگانے والا، اس کا نام تھا مسلم۔ وہ کہتا ہے کہ میں پریشان تھا، یہ کس کو لایا جا رہا ہے؟ یعنی امام حسین کے خلاف سے تھا یہ کام، کیا امام حسین کو مارا بھی جا سکتا ہے؟ کیا امام حسین کو مار کے ان کے گھر والوں کو یعنی رسول کی بیٹیوں کو لایا جا سکتا ہے؟ یہ نہیں لوگوں نے سوچا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ دور سے میں نے دیکھا نقارے بج رہے ہیں اور میں نے ایسا ظاہر کیا مجھے کچھ کام ہے، میں اٹھا، ہاتھ میں میرے وہ چیز تھی، میں نے کسی سے پوچھا کیا ہو رہا ہے یہ؟ کہا کہ کچھ خارجی آ رہے ہیں۔ کہا کون ہے اس میں؟ کہا کہ حسین کا سر ہے، اور آگے علی ابن حسین، اور جب معرفی کرائی تو پہلے تو یہ لوگوں کے سامنے کچھ نہ کر سکے، جب تنہائی میں گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے اتنی زور سے وہ چیز اپنے ماری کہ مجھے یہ خوف تھا کہ شاید اب میں نابینا ہو جاؤں گا۔ کون؟ مسلم جساس کے خدا رحمت۔ اب یہ قافلہ پہنچا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، اور یہاں پر سر امام حسین رکھا۔ اب جناب زینب سے پہلے یہ سر پہنچ چکا تھا، اور تشت میں یہ سر ہے، اور یزید نے بھی سر کی توہین کی، اور عبید اللہ ابن زیاد بھی توہین کر رہا ہے، اور بیویوں کی گریوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ اور اسی وقت ایک واقعہ ہوا کہ عبداللہ ابن عفیف جو مولا امیر المومنین کے اصحاب میں سے ایک صحابی تھے، جب عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین کے لیے ایک جملہ استعمال کیا، کذاب ابن کذاب، معاذ اللہ، کہ یہ پکا جھوٹا، اور فرزند ہے کس کا؟ معاذ اللہ پکا جھوٹا، کذاب ابن کذاب۔ یہ جملہ زبان پہ بھی لانا مشکل ہوتا ہے، لیکن بتایا جائے کہ اہل بیت کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ خدا لعنت کرے دشمنان اہل بیت۔ جب یہ جملہ سنا جناب حضرت عبداللہ ابن عفیف نے، یہ کون ہے عبداللہ ابن عفیف؟ مولا امیر المومنین کے صحابی ہیں، نابینا ہیں، ایک آنکھ ضائع ہوئی سفین میں، جمل میں، ایک آنکھ ضائع ہوئی سفین میں۔ جیسے ہی اس عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین کے لیے کہا کذاب ابن کذاب، ان کو پتہ چلا تھا کہ امام حسین کو مار دیا، رسول کی بیٹیوں کو حرم میں اس میں لایا گیا ہے، دربار میں یہ بھی آئے، نابینا ہیں، پریشان ہیں۔ ایک دم سے اس نے کہا کذاب ابن کذاب، تو انہوں نے کہا خاموش ہو جا، تو ہے کذاب ابن کذاب، اور جس نے تجھے بھیجا ہے وہ ہے کذاب ابن کذاب۔ اب یہاں سے انہوں نے گیم کیا، وہی والا گیم جو آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بنو امیہ کے لوگ تھے، معاویہ کے طرفدار تھے، اور ان کے پاس جو نعرہ تھا وہ کیا تھا؟ خون عثمان کا نعرہ تھا۔ جبکہ جناب عثمان کو مروانے والے کون لوگ تھے؟ طلحہ اور زبیر، اور خود جناب عائشہ جو کہتی تھی اقتلوا ناقل فقد کفر۔ لیکن ان کا کیا سلسلہ تھا کہ مولا امیر المومنین کو بدنام کرنے کے لیے قتل مولا امیر المومنین کو ڈالا، قتل عثمان کو ڈالا کس پر؟ تیسرے خلیفہ کے قتل کو ڈالا مولا امیر المومنین پر۔ اب یہاں پر پتہ ہے کہ عبداللہ ابن عفیف کون ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے وما تقول فی عثمان، تمہاری کیا رائے ہے عثمان کے بارے میں؟ کہ جیسے ہی کچھ کہیں تو وہی ڈرامہ ہو جو چل رہا ہے ہر جگہ۔ انہوں نے کہا وما لک والعثمان، تمہارا کیا تعلق عثمان سے؟ ان احسن احسن لنفسہ وان اساء اساء لنفسہ، اگر اس نے اچھا کیا تو اپنے لیے کیا، برا کیا تو اپنے لیے کیا۔ وما لک والعثمان، تو عثمان کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ سل عنک وعن ابیک، تو اپنے بارے میں اپنے باپ کے بارے میں مجھ سے پوچھ۔ سل عن یزید وعن ابی ہے، تو مجھ سے یزید اور اس کے بارے میں، اس کے باپ کے بارے میں پوچھ، میں تجھے بتاؤں گا کیا ہے۔ اب اتنے میں عبید اللہ ابن زیاد نے کہا گرفتار کر لو اس کو، اس کا دل بھی اندھا ہے جس طرح سے اس کی آنکھیں اندھی ہیں، اور قتل کر دو اس کو۔ اتنے میں عبداللہ ابن عفیف کو گھیرا گیا ہے، سب کچھ واقعہ ہے کس کا؟ کوفے کا۔ گھیرا گیا، ان کے لوگ آ گئے، رشتہ دار آ گئے، گھیر کے لے گئے اور ان کو گھر میں لے گئے۔ لیکن تھوڑی دیر میں حملہ ہوا، ان کے قبیلے کے افراد کا بھی قتل عام ہوا اور رشتہ داروں کا بھی قتل عام ہوا کہ ان کو گرفتار کرنا ہے۔ اور ان کی صاحبزادی گھر میں تھیں، یہاں تک کہ جب لوگ گھر میں کودنے لگے تو بیٹی نے چیخنا شروع کیا، اور جب بیٹی نے چیخنا شروع کیا تو جناب حضرت عبداللہ ابن عفیف نے کہا کہ مجھے تلوار دو، فقط یہ بتانا کہ چلانی کہاں ہے۔ اور ان کی صاحبزادی نے چیخ چیخ کے بتایا، اور اس کے بعد ان دونوں کو گرفتار کیا گیا۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عفیف کو لایا گیا، اور لانے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اسے قتل کر دو۔ جناب عبداللہ ابن عفیف نے کہا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟
میری خواہش تھی کہ بدترین آدمی کے ذریعے سے مارا جاؤں. جب تیری ماں نے تجھے جنا نہیں تھا اس وقت میری خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہوں اور ایک بدترین آدمی مجھے قتل کرے. لیکن کہ جب میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی جمل میں علی کے ساتھ اور دوسری آنکھ ضائع ہو گئی تھی صفین میں، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میری دعا اللہ نے قبول نہیں کی اور میں شہادت سے محروم رہ گیا. شکر ہے اس خدا کا کہ جو مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے. اور بعد میں عبداللہ ابن عفیف کو اسی کوفے کے تمام حالات اور واقعات کے ضمن میں ان کو قتل کیا گیا. بیٹی کو قید کیا گیا. جناب مختار کے زمانے میں، بلکہ اس سے پہلے جناب سلیمان بن سرد خزائی نے بیٹی کی سفارش کر کے ان کو قید سے آزاد کرایا، اپنے بیٹے سے شادی کی اور پھر کوفے کے 7 اہم ترین لڑکے کے جو اہل بیت کے طرفدار تھے وہ عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی سے ہوئے. اجرکم اللہ. اب صرف مصائب بیان کرتے ہیں. ایک وقت آیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب، جناب ام کلثوم، رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، ام الکرام بنت علی اور ان بہنوں کو داخل کیا. امام زین العابدین کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. امام حسین کے اور بھائیوں کے سروں پہ نگاہ پڑی تو بیویوں کی گریوں کی آوازیں بلند ہو گئیں. اجرکم اللہ. اب یہاں پر بس مصائب کے لیے پھر ایک جملہ نظر آتا ہے جناب زینب کی معرفت کا کہ بلا شک جناب زینب سے زیادہ کوئی اس وقت یہ حق نہیں رکھتا تھا مگر یہ کہ امام زین العابدین کہ جو امام وقت ہے. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ایک جملہ جناب زینب سے کہا، اے زینب تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو جناب زینب نے گرج کے کہا وما رأیت منہ الا جمیلا، کہ میں نے اللہ سے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا. بس اب دوبارہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کو اپنی نگاہوں کے سامنے مجسم کر لیں اور اس پر مصائب ختم کروں کہ تصور کریں کہ دربار میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو لایا گیا. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق ہے. اس عالم میں لایا گیا کہ بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں. سر امام حسین دشت میں ہے. اصحاب و انصار کو قتل کر دیا، بھائیوں بیٹوں کو قتل کر دیا. جوانوں کے سر موجود ہیں. جناب حضرت علی اصغر کا تک کا سر موجود ہے. اگر جناب زینب کے جملے کو سمجھنا ہے تو دربار عبید اللہ ابن زیاد کو نگاہوں کے سامنے رکھیں. اب ایک وقت آیا کہ بیویاں کھڑی ہوئی ہیں دربار میں. ایک وقت آیا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ایک جملہ کہا کہ اے زینب دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو جناب زینب نے جواب دیا. اس منظر کو ذہن میں رکھیں تو جناب زینب کی معرفت ہوگی. وما رأیت منہ الا جمیلا. اے عبید اللہ ابن زیاد میں نے اللہ سے سوائے اچھائی کو کچھ نہیں دیکھا. ماتم حسین. یا حسین 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 سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ آزادی رہے. شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے